مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر چیز اپنی قیمت اس وقت رکھتی ہے جب وہ اپنے مقصد پر ہو، اور جب مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو بے قیمت ہو جاتی ہے۔ اس مسجد کے اندر یہ جو پنکھے ہیں یہ ہمیں ہوا دینے کے لیے ہیں۔ یہ جب تک ہمیں ہوا دیتے رہیں گے ہم ان کی صفائی بھی کرتے رہیں گے، اور یہ مسجد کی زینت بھی بنے رہیں گے۔ یہ لائٹیں جب تک روشنی دیتی رہیں گی تو یہ صاف بھی کی جائیں گی، اور مسجد جو کہ خدا کا گھر ہے اس کا حصہ بھی بنی رہیں گی۔ لیکن جس دن یہ ہمیں ہوا دینا بند کر دیں گے، یہ یہاں سے اتار کے باہر پھینک دیے جائیں گے، اور ان کی قیمت کباڑیا لگائے گا اور یہ بے قیمت ہو جائیں گے۔ انسان کے بھی دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے، یہ بے مقصد نہیں بھیجا گیا، اور اس مقصد کو اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دیا، اور فرمایا دیکھو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، لا الہ الا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندے ہم نے تمہیں بنایا ہی نہیں کسی اور مقصد کے، ایک ہی مقصد ہے دنیا میں بھیجے جانے کا کہ تم ہمارے بن کے رہو، جو ہم کہیں اس کو پورا کرو، جو ہم کہیں وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہو۔ اے اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی۔ تو یہاں دنیا میں انسان صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مان کے زندگی گزارے۔ دراصل اللہ کی منشا تو کچھ اور ہے، منشا تو اس سے بھی آگے کی ہے۔ میرے نبی آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، منشا تو یہ ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دراصل یہ بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں، کہ اللہ کے نبی تو یہ بات جانتے ہیں، لیکن آپ کے ذریعے آپ کی امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ دنیا میں آئے کیوں ہیں، یہ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ یہ پوری کائنات ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں میرے عزیز دوستو، یہ پوری کی پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اس کائنات میں سے انسان کو نکال دیں تو یہ کائنات پھیکی پڑ جاتی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کو وہ دو اختیارات دیے جو انسان کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دیے، اور ان دو اختیارات کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے براہ راست ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو یہ عقل اور علم دیا کہ انسان اپنا استعمال بھی جانتا ہے اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کا استعمال بھی جانتا ہے۔ یہ جو بکری آپ دیکھتے ہیں، اس بکری کو نہیں پتا میرا کیا استعمال ہے، یہ نہیں جانتی، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ مرغی کا کیا استعمال ہے۔ یہ جو گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا استعمال نہیں جانتا، نہ یہ اونٹ کا استعمال جانتا ہے۔ اتنی بڑی ویل مچھلی یہ اپنا استعمال نہیں جانتی۔
نہ یہ ارد گرد کی چیزوں کا استعمال جانتی ہے. یہ سورج جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی مخلوق ہے، یہ اپنا استعمال نہیں جانتا، نہ ارد گرد کی چیزوں کا استعمال جانتا ہے. انسان کے علاوہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے حکم میں پوری کی پوری جکڑی ہوئی ہے. انسان کو یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے. یوں تو انسان بھی پورا کا پورا اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. نہ یہ اپنی مرضی سے آیا، نہ یہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہا ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے یہاں سے جائے گا. یہ کس کے گھر پیدا ہوگا یہ نہیں جانتا، کون اس کے ماں باپ ہوں گے یہ نہیں جانتا، کل کو شادی کے بعد اللہ اس کو اولاد دے گا کہ نہیں دے گا اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں جانتا. بیماری سے بچ جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے، بیماری سے باہر نکل آئے اس کے بس کی بات نہیں ہے، موت سے بچ جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو یوں تو یہ بھی بالکل اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، بس تھوڑا سا اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے. اس کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے. یہی وہ اختیار ہے میرے عزیز دوستو جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو باقی تمام مخلوق سے اشرف بنایا ہے، اور یہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. صرف ایک یہ وجہ ہے، ورنہ تو دیکھو کتنا کمزور ہے. اپنی پیدائش کے وقت اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا. اس کے برعکس مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے فوراً تیرنا شروع کر دیتا ہے، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے، بکری کا بچہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تو 6 سال تک ہوش پہ نہیں آتا. جسم کا ایک ہلکا سا درجہ حرارت بڑھ جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے، ذرا سا کم ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے، تھوڑی سردی زیادہ ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے، تھوڑی گرمی زیادہ ہو جائے تو تکلیف میں آ جاتا ہے. یہ تو بہت کمزور ہے، لیکن اللہ نے یہ جو اس کو اختیار دیا ہے یہ اس کے باقی تمام اللہ کی مخلوق پر اس کو منفرد کرتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میرے بندے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تیرے اوپر ہم نے اس بات کو الہام کیا ہے کہ تو صحیح اور غلط کے فرق کو سمجھتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کو ہمیں پتہ نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان جانتا ہے. جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو یا غیر مسلموں کا معاشرہ ہو، جھوٹ ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے. بےایمانی ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے، خیانت ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے، ظلم ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے، قتل و غارت ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہر معاشرے میں سچ پسند کیا جاتا ہے، امانت داری کا مول ہے ہر معاشرے کے اندر، امن و امان ہر معاشرے کی چاہت اور پسند ہے، رحم دلی ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تجھے اتنا علم ہم نے دیا ہے، کل ہمیں نہیں کہنا، الہام کیا ہے. اور یہ کرنے سے پہلے اللہ نے 7 قسمیں کھائی ہیں میرے دوستو. اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ اپنے بندے کی فطرت کو پہچانتے ہیں، قسم کھائی ہے. 7 قسمیں کھائی ہیں، زمانے کی اور وقت کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں میرا بندہ وقت کی اس کے ہاں قیمت ہے. ہم نہیں کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اللہ جانتے ہیں کہ وقت کی اس کے ہاں قیمت ہے، تو قسم کھائے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. 6 قسمیں تو وقت کی کھائیں،
کہ مجھے سورج کے نکلنے کی قسم، اور پھر چاند کی تمازت کی قسم، اور پھر دن کے اجالے کی قسم، اور پھر رات کے چھا جانے کی قسم، اور پھر اس رب کی قسم عجیب کہ جس نے آسمان کو بنایا اور تخلیق کیا، اور کیا ہی بات ہے اس رب کی، اس کی قسم کہ جس نے زمین کو بچھایا، اور پھر ساتویں قسم آپ کی کھائی اور کہا میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم، اور اس رب کی قسم جس نے یہ خوبصورت انسان بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جو اختیار تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جب ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارنے کی کوشش کی، کتنی مضبوط چیز ہے، یہ اس پہاڑ کو وہ ہوا نہیں ہلا سکتی جو آگ کو بجھا دیتی ہے، جو سمندر کے پانیوں کو لے کے چلتی ہے، وہ آگ بھی وہ ہوا بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، بڑے بڑے زلزلے بھی پہاڑ کو نہیں توڑ سکتے۔ اس پہاڑ نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ قرآن میرے اوپر نہیں اتارنا، میں تیرے حکم نہیں پورا کر سکتا، کیونکہ میں تو تیرے حکم میں جکڑا ہوا ہوں۔ انسان نے کہا اے اللہ ہم پر اتار، ہم تیرے حکموں کو پورا کریں گے۔ تو یہ ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں میں اور آپ۔ قد افلح من زکاہا، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے اگر تو نے اپنے نفس کو، اگر تو نے اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع کر دیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھ نفس پر تو چلنے کے لیے نہیں ہے، نفس پر جانور چل سکتا ہے، کیونکہ جانور کو تو ہم نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں، وہ تو اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھتا۔ کتے کو کل اللہ پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے فلاں کی ٹانگ کیوں پکڑی، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جس فطرت پر پیدا کیا میں نے پوری زندگی اس فطرت پر گزار دی، میں نے اسی فطرت پر زندگی گزاری۔ سانپ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے کیوں کاٹا فلاں کو، وہ کہے گا اللہ یہ تو نے بات میری فطرت میں ڈالی تھی، اور میں بالکل پورا کا پورا تیرے حکموں پر چلا ہوں۔ شیر کہے گا اے اللہ میں نے کبھی گھاس نہیں کھائی، میں نے کبھی پھل نہیں کھائے، وہ تو نے انسانوں کے لیے بنائے تھے، میں نے کبھی سبزیوں پر منہ نہیں مارا کیونکہ وہ میرے لیے تھا ہی نہیں، میری تو جو نے فطرت بنائی میں اسی فطرت پر چلا۔ بکری اللہ سے، گھوڑا اللہ سے، اونٹ اللہ سے کہے گا یا اللہ ہم نے کبھی گوشت کو منہ نہیں لگایا، جو تو نے گھاس پھوس ہمارے لیے بنائی ہم نے وہی کھائی۔ یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے میرے دوستو، ہم اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں، کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اپنے نفس پر نہیں چل سکتے۔ اگر نفس کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے فجر گزرتی ہے تو گزرے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ چلو ایک سیکنڈ کے لیے صرف سمجھانے کے لیے ہم آخرت کی نہیں دنیا کی بات کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے، کیونکہ جب آخرت سمجھانے لگو تو پھر کیا اگلا کہتا ہے ارے مولانا یہاں کا بتائیے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، آخرت تو جب آئے گی تب آئے گی، دیکھا جائے گا۔ ابھی یہ بتائیں میں دنیا میں خوبصورت زندگی کیسے گزاروں؟ کل کراچی ایئرپورٹ پر جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، ہم مسجد میں نماز پڑھنے لگے تھے تو وہ میرے پاس بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے مجھے بتائیں میں دنیا میں ایک خوبصورت زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں اگر آپ کو یوں بتاؤں اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں
تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی یہ منشا ہر وقت کی منشا ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے. اور جس کے لیے اللہ رب العزت طے فرما لیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے، اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرما لیں کہ نہیں یہ نافرمان ہے، اس کی زندگی میں اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی، 7 ارب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونڈوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا. اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے معدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. مخلوق تو خود ضرورت مند ہے، انہیں تو خود ضرورت ہے، وہ تو خود بھوکے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر، اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر میں. میرے دوستو، بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے، اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے. آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کی شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی انوکھی بات کہہ رہا ہوں میں. لیکن یہ سچ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا. میرے بندے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو رزق تو اپنا دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے اس کا تعلق زمین و آسمان سے، ساری کائنات سے نہیں ہے. یہ تو ہم آسمان سے اتارتے ہیں تیرے لیے، پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اب وہ مجھے نوجوان کہہ رہا مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی دیکھو، دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیات طیبہ دیں گے. اور حیات طیبہ اور زندگی کا نام ہے. جو زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں، نیک انسان کی زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں. اس کی تقدیر میں جتنے سال لکھے ہوتے ہیں، جب اس کی زندگی کے اندر اپنی فرما برداری دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے سالوں کو بڑھا دیتے ہیں. آسمان سے رزق کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو اکثر نہیں کھولتے. اس کے لیے خاص رزق اترتا ہے. اللہ اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں، بیماری سے پاک زندگی دیتے ہیں، خوف سے پاک زندگی دیتے ہیں، غموں سے پاک زندگی دیتے ہیں اس کو. تو میں نے کہا یہ رزق جب تمہارے گھر آئے گا تو اب تم مجھے خود بتاؤ، جب یہ تمہاری اولاد کے جسم میں یہ خون میں دوڑے گا تو اولاد اللہ کی فرما بردار بنے گی کہ نافرمان؟ تو میری شکل دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا نافرمان. میں نے کہا یہ رزق جب بیوی کے خون میں جائے گا وہ وفاداری کرے گی بے وفائی؟ کہنے لگا جی بے وفائی. تو میں نے کہا اولاد ہو نافرمان، بیوی ہو بے وفا، تو زندگی سکون میں گزر سکتی ہے؟ میں نے کہا گھر کے جو نوکر چاکر ہیں جب وہ یہ کھائیں گے تو تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے کہ بے وفائی کریں گے؟ کہا جی بے وفائی. میں نے کہا جب یہ تمہارے جسم میں جائے گا یہ نافرمانی کا رزق تو تم اللہ کی فرما برداری کرو گے نافرمانی کرو گے؟ رات کو تہجد کے لیے اٹھو گے کیا پھر تم؟ رات کو تہجد کی نماز پڑھو گے کہ فلم دیکھو گے؟ کہتا جی میں پوری بات سمجھ گیا، میں پوری بات سمجھ گیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے اس کو اٹھ کے گلے لگایا. میں نے کہا اگر تو نے دل میں اس بات کا عزم بھی کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو خدا را بیٹھ کے میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نے تجھے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اگر اس بارش کے تھوڑے سے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ گئے تو میں بھی نکل جاؤں گا. کیونکہ اللہ کا جو بندہ اندر سے اس بات کا عزم کر لے، اے اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا، میری مدد کر، آج کے بعد میں تیری فرما برداری کی پوری کوشش کروں گا،
جو بندہ اس بات کا صرف دل میں عزم کر لے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ 10 قدم چلتے ہیں. وہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہی قریب میں جو رائے گنج کا مرکز، میں پہلی دفعہ جب یہاں سے 4 مہینے لگا کر گھر گیا تو گھر مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے گزارش کی حضرت تشریف لے کر آئے. اور یہی بات جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اللہ کے لیے اپنے نفس پر پہلا قدم رکھنا، پہلا قدم نفس پہ رکھنا، دوسرا قدم جنت میں. تو طبیعت پر بڑا بوجھ پڑ رہا تھا، میں کیسے کروں گا، میں کیسے کروں گا. آج کے بعد اگر نامحرم عورت سامنے آئے گی تو میں نظریں کیسے ہٹاؤں گا. سامنے سے نامحرم عورت آئی، آپ کی اس پر پہلی نظر پڑی اور آپ نے اپنی نظر جھکا لی، اسی لمحے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایمان کی وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں جس کو آپ اپنے سینے میں محسوس کریں گے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے اپنے طرف آنے کو جہد سے تشبیہ دی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا، میرا وہ بندہ جو میری طرف آنے کی جہد کرے گا. آرام سے نہیں آ سکتا، آرام سے نہیں آئے گا، نفس پر بوجھ ضرور پڑے گا. جو جہد کرے گا، جب بیٹا کسی غلط بات کا مطالبہ کرے تو بیٹے سے کہے گا بیٹا باوجود اس کے کہ تو میری اکیلی اولاد ہے لیکن میں کیا کروں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، یہ میں نہیں کروں گا بیٹا، یہ میں نہیں کر سکتا. اس کو اللہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو میری طرف آنے کی کوشش کرے گا لنہدینہم سبلنا. میرے بندے غور سے سن، میں ضرور در ضرور تیرے لیے اپنی قربتوں کے راستوں کو کھولوں گا، پہنچ جائے گا تو میری طرف. تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں مفتی صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھائیں ذرا، مجھے نہیں بات سمجھ میں آئی. اللہ کی قربت کے راستے کیا ہیں؟ تو فرمانے لگے کبھی اس ماں کو دیکھا ہے جو پہلی مرتبہ اپنے بچے کو زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے، 8، 9 یا 10 ماہ کا بچہ ہوتا ہے یا 1 سال کا. جب اس کو پہلی دفعہ کھڑا کرتی ہے تو اپنی دونوں انگلیاں اس کے ہاتھ میں دیتی ہیں، پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے ہو جاتی ہے. اب بچہ ماں کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے لگتا ہے، ابھی پہلا قدم اٹھا نہیں سکتا، ماں فرتے جذبات میں دوڑ کر اس کو پھر گلے لگا لیتی ہے. جب بندہ اس بات کا عزم کرتا ہے میرے رب تو کتنا میرا کریم رب ہے، اب تک میں نے کتنا تجھ کو ناراض کیا، آج کے بعد یا اللہ میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو پورا کروں، کمی بیشی رہ جائے تو معاف کر دینا. جب وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کے آ کے اپنے اس بندے کو سینے سے لگا لیتے ہیں. ارادہ. ملک کا بادشاہ، ملک کا حکمران ابھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے، وہ جھوٹے منہ کہتا ہے، جھوٹے منہ میں اس ملک میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کی مدد براہ راست اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. جھوٹا ارادہ، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، سوچے سمجھے بغیر ہم کہیں نا حسبی اللہ، بس اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے،
پورے دن کے لیے. اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے. حسبی اللہ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر تھوڑی دیر میں دل کو ایک تسکین ہوگی، 2 آنسو نکلیں گے، سمجھ جانا اللہ نے خوش ہو کے معاف کر دیا. پھر کہنا آنکھیں بند کر کے حسبی اللہ. پھر یاد کرنا کہ بھائی نے کہا تھا یہ بات، ساری دنیا کا مزہ ایک طرف، یہ جو 2 بول تم بولو گے حسبی اللہ، اللہ ایسا سکون دل میں دیں گے کہ تم کہو گے دنیا کی دولت بھی اس کے آگے ہیچ ہے. حسبی اللہ. تو ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے. نیکیاں تو ہیں، دیکھو کتنا بڑا مجمع آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، باہر بھی کتنے بیٹھے ہیں. ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ برائی سے بچنا ہے. برائی سے نہیں بچا جاتا. برائی سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا گناہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، گناہ ہوں گے. برائی سے متقی کون ہے؟ وہ جو گناہ نہیں کرتا؟ نہیں، متقی تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے فوراً معافی مانگ لیتا ہے. یہ متقی ہے. گناہ کیا معافی مانگ لو، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف ہو گیا. پھر گناہ ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر معاف ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے. کرتے 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 اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چل دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں. تو معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا، ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے. یہ تو ہم اللہ کو پہچانتے نہیں. آپ دیکھو یہ اسکول میں تو سبھی گئے ہیں، 8 بجے کا ٹائم، بھائی 8 بجے اسکول میں جانا ہے. 8 بجے نہیں پہنچو گے تو کیا ہو جائے گا؟ گیٹ بند ہو جائیں گے. اس کے بعد گھسنے دیں گے اندر؟ نہیں گھسنے دیں گے. چلو بھائی باہر نکلو ادھر سے، گھر جاؤ. اب ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا ہے. اذان ہو گئی، اذان کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آنا چاہیے تھا، چلو بھائی بند کرو، مسجد کو بند کرو، اب کوئی مسجد میں نہیں داخل ہوگا. تو مؤذن سے کہا رک جاؤ رک جاؤ، ابھی تو میرے بندوں نے اذان سنی ہے، انہیں 15-20 منٹ تو دو. ابھی میرے بندے کاموں میں لگیں، ابھی آئیں گے میرے بندے، ابھی آئیں گے. مسجدوں کے دروازے کھول دو کیونکہ مسجد میری رحمت کی جگہ ہے، میرا گھر ہے. ابھی میرے بندے آئیں گے، کوئی بات نہیں اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو، ابھی تو یہ آئیں گے. 15-20 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوئی، اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. نماز کھڑی ہونے لگی ہے، نماز کھڑی ہونے لگی ہے. اب تو کہہ دینا چاہیے تھا اللہ کو، مؤذن کو، چلو جاؤ اب جا کر گیٹ پر تالے لگا دو. ہونا چاہیے تھا. بھائی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا. 8 بجے اسکول بند ہو گیا، اب نہیں آ سکتا کوئی اندر، تو اللہ کو بھی تو، اللہ تو اسکول سے بڑا ہی ہے. لیکن نہیں، تالے نہیں لگانا، کوئی بات نہیں، تمہاری نماز کھڑی ہو گئی، پیچھے سے میرے بندے آ رہے ہیں، کھول کے رکھو. اتنے میں جناب بھائی پہنچے، اللہ اکبر. مولانا نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بھائی پہنچ گئے، یا اللہ میں کیا کروں؟ چپ کر کے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے. یا اللہ میری تکبیر اولیٰ مل جائے گی، مل گئی. رکوع کے اندر جانے لگے، رکوع میں چلے گئے، پیچھے سے دوسرے بھائی دوڑے ہوئے آئے، یا اللہ میں کیا کروں؟ چپ کر کے کھڑا ہو جا. یا اللہ میری نماز، چپ کر جا، کھڑا ہو جا. نماز مل گئی. 2 رکعت گزری، تیسرے بھائی آئے، یا اللہ کیا کروں؟ چپ کر کے کھڑا ہو جا، تیری بھی نماز ہو گئی.
تیسری چوتھی رکعت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دوڑا دوڑا پہنچا، یا اللہ میں کیا کروں؟ چپ کر کے کھڑا ہو جا، بیٹھ جا، اتحیات پڑھ لے، اور سلام پھیرنے کے بعد جتنی جتنی تمہاری رکعتیں رہ گئی ہیں کھڑی ہو کے پوری کر لو، میں نماز قبول کر لوں گا۔ اتنے میں یہ ایک بھائی بھاگے ہوئے آئے، جب سلام پھیرا، یا اللہ میری نماز رہ گئی۔ تو میرے نبی کا ارشاد ہے، کوئی نماز کے ارادے سے مسجد آئے اور اس کی جماعت چھٹ جائے، اللہ اس کو پوری پوری جماعت کا اجر دیتا ہے۔ ایسا اللہ ہے میرا اللہ۔ شیطان کو 2 دفعہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے مت دو۔ پہلی دفعہ اس نے دھوکہ دیا گناہ کرا کر، اب وہ دوسرا دھوکہ دے گا، توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، تیری توبہ قبول تھوڑی ہونی ہے۔ اس کو بولو، اے بدبخت، جب تجھ کو اللہ نے نکالا تھا جنت سے، تو نے 10 دعائیں مانگی، اللہ نے ساری پوری کی، تو میں تو اس کا فرما بردار ہوں، میں تو کلمہ گو ہوں، اگر میں مان پڑوں گا تو میری نہیں مانے گا۔ میرے عزیز دوستو، جب آپ اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ اس گناہ کو معاف کر کے نیکی میں بدل کے آخرت کا توشہ بنا دیتا ہے، اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے میرے دوستو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا نہیں قبول ہوتی، کہ ہماری طبیعتوں سے اللہ سے دوستی لگانا ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زوردار قسم کا قحط پڑا، آپ نے سب کو جمع کیا، جمع کر کے آپ میدان میں لے گئے، وہاں آپ نے جا کے جب دعا شروع کی تو لو اور تیز ہو گئی۔ آپ نے کہا یا اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ پچھلے 40 سال سے اس کی ایک نیکی بھی میرے پاس نہیں آئی، اس کے گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو آپ مجمع کی طرف مڑے اور مجمع سے کہا بھائی وہ کون ہے، باہر نکل جائے۔ اب وہ جو گناہگار تھا وہ تو نظریں نیچے کی کھڑا ہوا تھا، اس نے دائیں دیکھا یہاں سے شاید کوئی نکلے، بائیں دیکھا یہاں سے کوئی نکلے۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا یا اللہ اتنے سال میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اب اتنی دیر ہو گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تو اپنے نبی کو بتا دے کہ وہ کون ہے، تو میں کتنا ذلیل ہوں گا۔ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ ابھی وہ نیچے اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے وہ مناجات کر رہا ہے۔ اوپر کالے بادل آنا شروع ہو گئے، اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں تو دھڑا دھڑ اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے نبی میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا موسیٰ جب نافرمان تھا 40 سال کا، میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے، میں کیسے بتا دوں وہ کون تھا؟ میرے دوستو آج امت اللہ سے دور ہوئی بیٹھی ہے، کیونکہ اللہ سے دور ہوئی بھی ہے، اپنی ہر مشکل کا حل اس کو اللہ کے غیر میں نظر آتا ہے۔ میں یہ بات ہاتھ جوڑ کے آپ نوجوانوں کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت سے جو حسن ظن ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب جب کوئی ضرورت آتی ہے تو خیال اللہ کی طرف جاتا نہیں کہ میں تو اس کی کرتا ہوں نافرمانی، ارے نہیں، میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے اس کی رحمت کے سمندر کے آگے۔ یہ راوی کے دریا میں اپنی ہم اگر 100 قمیضیں لے جائیں اور صاف کر لیں تو راوی کتنا گندا ہو جائے گا؟ ارے 1000 قمیضیں لے جاؤ، 1,00,000 قمیضیں لے جاؤ، 1 کروڑ قمیضیں لے جاؤ، جاؤ جا کے راوی کے اندر دھو، راوی نے کیا گندا ہونا ہے؟ تو یہ تو دنیا کا ایک بہتا ایک عام دریا ہے، اللہ کی رحمت کا جوش مارتا دریا، اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بس آدمی بے غیرت نہ بنے، بے باک نہ ہو جائے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے جو کرنا ہے کروں، یہ نہ ہو، اندر طبیعت میں اس بات کی ندامت ہو۔ تو یاد رکھو
کہ اللہ کے ہاں طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ قیمتی ہے۔ ہاں میرے دوستوں، آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھو 5 باتوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، 5 باتوں کا خیال رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مہاجرین کی جماعت کون ہے؟ یہ سابقون الاولون تھے سارے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کے اس وقت کے سابقون الاولون، جن کی قربانیاں جو تھیں اور جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی تھیں، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے۔ تو آپ نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم لوگوں میں آئیں۔ ذرا غور سے سننا میری اس بات کو۔ پھر آپ نے فرمایا، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں، اللہ اس قوم پر ایسے امراض بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ان میں ایسی اموات بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پھر آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں تاجر بے ایمان ہو جائے، ناپ تول میں کمی شروع کر دے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس قوم کا غریب ٹھیلے والا بھی اگر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دے، 4 اچھے مالٹے اٹھائے، 8 گندے سڑے اٹھائے، جس قوم کا جو قوم ناپ تول میں بے ایمانی شروع کر دے، معاملات میں بے ایمانی شروع کر دے، اللہ ان کے اوپر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں جو نہ ان کے بڑوں پر رحم کھاتا ہے، نہ ان کے بچوں سے شفقت کرتا ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، پھر آپ نے فرمایا، جس قوم کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں، ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ برسے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو تو۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، آپ نے فرمایا جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، چکر دیتے ہیں اور اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ یہ گھر ہم آپ کو 50 لاکھ میں بنا کے دے دیں گے، اس کی قسطیں دیں، آپ 50 لاکھ کے مطابق قسطیں دیں۔ جب گھر دینے کی باری آئی، سر بات یہ ہے کہ وہ تو وطب کی بات تھی، خرچہ تھوڑا بڑھ گیا، اب آپ کو پوزیشن تب ملے گا جب اس کے اوپر 15 لاکھ اور دیں گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس گھر کی قیمت مل رہی ہے 70 لاکھ، ہم تو سر اس کے تو 70 مل رہے ہیں اس وقت، ہم تو پھر 5 چھوڑ رہے ہیں آپ کو۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی۔ کبھی یہ بھی تو کر کے دیکھو جنید صاحب، یہ میں کیونکہ آپ کو ایگری کر گیا تھا، پہلے آپ کو زبان دے گیا تھا، 25,000 روپے مہینے پہ میں اس جگہ کی آپ کو زبان دے گیا تھا، بعد میں میرے پاس آیا ایک آدمی مجھے 28 دے رہا تھا، لیکن مجھے اللہ سے حیا آئی کہ میں آپ کو زبان دے چکا ہوں، میں آپ ہی کو دوں گا، یہ 25,000 میں یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے میرے دوستو، ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں۔ جو زبان سے پھر جائے گا، چوتھی بات آپ نے فرمایا، جو زبان سے پھر جائے گا،
اللہ رب العزت اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، جس قوم سے عدل اٹھ جائے، جس قوم سے عدل اٹھ جائے، جہاں قانون پامال ہو، اللہ اس قوم میں آپس میں خانہ جنگی کروا دیتے ہیں۔ گناہ کیا ہے اور سزا کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، فوجیں جمع کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ میرے نبی، پہلے تو یہ بتاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے 5 چیزیں آپ کو بتائیں، بتاؤ ان 5 چیزوں کے ٹھیک ہونے کا تعلق میری ذات سے ہے یا پولیس اور فوج یا ایلیٹ فورسز سے ہے؟ کس سے ہے اس بات کا تعلق؟ کس سے ہے بھائی؟ میری ذات سے ہے۔ میں ٹھیک ہو گیا، یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس یہ گزارش میں آپ کے سامنے کرنے آیا۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر،